اس پہ کچھ ٹیکنیکل اسسٹنس کی مدد سے ایک اور ان کا جو کو ایکیوز تھا، ان کی پارٹی گینگ کا ایک جو ممبر تھا، اس تک ہمیں رسائی حاصل ہوئی. تو اس پہ ورکنگ کی اور کل شام کو اس کا ایک ٹھکانہ ہمیں معلوم ہوا، اپنے سورس کے ذریعے اس پہ ریڈ کیا اور اس کو ہم نے گرفتار کر لیا، اریسٹ کر لیا. تو ابتدائی طور پہ اس نے جو انکشافات کیے وہ ایک بہت بڑی گینگ ہے جس میں کوئی 6-7 لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں، اور اس گینگ کا جو مین لیڈر تھا وہ وہی علی عباس ہی تھا. تو اس پہ بھی ورکنگ مزید بھی ہو رہی ہے. تو اس کی گرفتاری کے بعد وہ جو گاڑی استعمال ہوئی تھی اس کا بھی اس نے نمبر وغیرہ اور وہ چیزیں وہ بھی اس نے انکشاف کیا، اور اس کی گرفتاری کے بعد کچھ نام بھی اس نے بتایا جو اس گینگ کے ممبر تھے، اور بنیادی طور پہ ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس گھر کے اندر ڈکیتی کریں گے اور سونا، پیسے، جیولری، وہ چیزیں وہاں سے کریں گے. چونکہ وہ لوگ اس وقت بیدار تھے، جاگ رہے تھے، تو ان کو یہ موقع نہیں ملا کہ وہ وہاں سے کسی چیز کو سنیچ کر سکیں یا اپنی رابری کی وہ جس مقصد نیت کے لیے آئے تھے. تو پھر جاتے ان کی جب وہ ہوا تو پھر انہوں نے فائر کیا، اور اس میں ایک نوجوان 40-41 سال عمر تھی مجاہد منظور کی، وہ اس میں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بعد ازاں فوت ہو گئے. تو ابھی چونکہ اس کی گرفتاری کے بعد نامعلوم ایک کیس تھا تو اس کو ہم نے مشروط جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھجوایا ہے. ابھی جو ورثاء ہیں ان سے ہم اس کی باقاعدہ شناخت پریڈ کرائیں گے، اور اس کی فردر جو بھی ڈیٹیل ہوگی اس کی ہم پھر ریمانڈ پہ اس کو نکالیں گے. ریمانڈ پہ نکال کے اس کی مزید تفتیش ہوگی. اس کے گینگ کے باقی ممبرز جو ہیں ان تک بھی ہم لگے ہوئے ہیں، ان پہ بھی کوشش ہماری جاری ہے. نام اس لیے ہم ابھی فوری طور پہ ان کے ظاہر اس لیے بھی نہیں کر سکتے کہ چونکہ میڈیا کے تھرو اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پولیس ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے تو گرفتاری تھوڑی مشکل ہو جائے گی. تو یہ میں ایک انٹریس کیس تھا، اور میری تمام ٹیم نے اس میں بڑی محنت کی. ڈی پی او صاحب اور جناب DIG صاحب کی بھی اسپیشل اس میں یہی تھی کہ چونکہ ایک انسانی جان ضائع ہوئی ہے اور اس کی وجوہات کی تہ تک بھی پہنچا جائے، اور اس کیس کو بھی نہ صرف ٹریس کیا جائے بلکہ ان ملزمان کو گرفتار کر کے اقرار باقی سزا بھی دلوائی جائے. تو اس پہ دن رات ہماری محنت ہوئی ہے، اور ان ٹیم کے لیے ایک اسپیشل ایوارڈ کا بھی میں نے بھی اعلان کیا ہے، اور جناب DPO صاحب بھی ان کو ایوارڈ دیں گے. اور انشاءاللہ جو ہی باقی اس کے ممبران کی اور کیس میں جو فردر ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی. یہ ایک بہت بڑا گینگ تھا، اور اس گینگ کی جو ابتدائی ہمیں انفارمیشنز یا ہمارا جو ورکنگ ہوئی تھی اور جس کا اس نے بھی انکشاف کیا، جو ملزم ہم نے گرفتار کیا ہے، تو یہ نہ صرف ایک آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بین الاضلاعی ہی نہیں بلکہ بین الصوبائی آپ اس گینگ کو کہہ سکتے ہیں کہ اتنے بڑے اس گینگ کے جو لوگ ہیں وہ مختلف شہروں میں وارداتیں کرتے ہیں، اور جو انکشافات ہوئے ہیں وہ ہزارہ کے علاوہ پشاور اور ایون ہمارے پنجاب کے جو کیسز ہیں ان میں بھی ان کی گینگز جو ہیں بڑی ایکٹیو ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ صرف اس گینگ کو ہم نے الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے اور میری ٹیم کی ایفرٹ سے ہم نے اس کو ٹریس آؤٹ کیا ہے، بلکہ اس کے جو مزید ممبرز ہیں انشاءاللہ وہ بھی جلد قانون کے شکنجے میں ہوں گے. جی ایس پی صاحب، جس طرح آپ نے اس گینگ کا ذکر کیا، ڈکیتی کی وارداتیں جو ہیں وہ بے دردے ہو رہی ہیں، وہ بھی نامعلوم ہیں نیلپور کے دور میں. اس کے علاوہ ایک کیری ڈبے کا یہاں سے ہوا ہوا، اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ موٹر وے سے ملی، اس کا کیس بھی جو ہے وہ بلائنڈ چل رہا ہے. اور اس کے ساتھ میں دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میرپور تھانے میں واقع ہوا اس کی انکوائری بھی آپ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی تفصیلات تھوڑی سی بتا دی جائے. پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ کو ملی ہے نہیں ملی ہے، اس پہ تشدد ہوا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جو چیز آپ نے وارداتوں کا ذکر کیا بالکل اس پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے. ہمارے DSP صاحب اور باقی جو ہماری ٹیم ہے اس پہ بالکل فوکسڈ ہے. عبدالقیوم کیس کی شاید آپ ریفرنس دے رہے ہیں جو موٹر وے کے اوپر ہوا. موٹر وے کا آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جتنا پیٹرولنگ کا نظام ہے، جو فینس ہے، وہاں پہ ایکسس آلریڈی موٹر وے پولیس وہاں پہ کر رہی ہے. ایک معلوم جگہ سے ایک نعش وہاں پہ ملی، اور پھر وہ گاڑی بھی بعد ازاں ایک دوسرے مقام سے ہمیں مل گئی. تو اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے اور ہر پہلو سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ہم جلد بازی میں کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے کہ جس میں کسی بے گناہ کو ہم اس میں کر لیں، یا کوئی گناہ گار ہے اور اس پہ ہم جلد بازی میں کسی اور کو اس میں کیس میں ملزم گردان کر کے کیس کو خراب کر رہے ہیں. تھوڑا ٹائم اس پہ لگ رہا ہے چونکہ بلائنڈ ہے، رات کا واقعہ ہے، اور کوئی ان کی دشمنی نہیں ہے. ادروائز اس کی جو
प्रोफाइल सामने आई है उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि उसके जो मामलात किसी के साथ हों कि उस नेचर पे उसका रिज़ल्ट आए। तो इसलिए उस पर थोड़ा टाइम हम ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उस पर वर्किंग उसी तरह हो रही है। एक इंसानी जान का मामला है और हमें इसका अंदाज़ा है, और इंशाल्लाह एक दिन जिस तरह ये ब्लाइंड केस था, एक घर के अंदर दाखिल हुए, किसी को पता भी नहीं था ये कौन लोग हैं, तो ये टीम ही की एफर्ट्स थी। थोड़ा इसमें भी हमने वर्किंग बड़े उस पे पैमाने पे की है। इसमें मेरी टीमें कई रात जागी हैं, कई जगहों पे जाके इन्होंने पूरी रात वहाँ पे गुजारी है, और अल्लाह ने उसका रिज़ल्ट हमें दिया है कि आज हम एक वो गैंग जो मैंने बताया कि बैनुसूबाई गैंग थी, और पता नहीं कितनी वारदातों में जब ये सामने आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने मुलवस रहे हैं। तो इसी तरह क्यूम केस में भी इंशाल्लाह हम मेहनत कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने बात की इसकी मीरपुर के हवाले से, तो मीरपुर में भी केस रजिस्टर हुए हैं और उनके लिंक्स भी इनसे मिल रहे हैं, और इंशाल्लाह उस पर भी हम करीब हैं, और इंशाल्लाह उसमें भी गुड न्यूज़ आपको देंगे। और तीसरी जो आपने बात की मीरपुर वाक़े के हवाले से, वो सारी चीज़ें आपने देख ली कि जब एक वाक़या एक इंसान के साथ एक थाना के अंदर हुआ है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे फौरी तौर पे जुडिशल मजिस्ट्रेट को वहाँ पे कॉल किया गया है, ताकि वो आके उस हवालात में उसी कंडीशन में उस बंदे को खुद देखे और वो अपनी ऑब्जर्वेशन भी करे, उसकी फ़ोटोग्राफी भी करे, और फर्दर जो उसकी लीगल आस्पेक्ट है हर चीज़ को कवर करे। फिर उसका पोस्टमार्टम भी एज़ पर लॉ वहाँ पे करवाया गया, और उसकी जो रिपोर्ट्स और बाकी चीज़ें, बल्कि अभी मैं आने से पहले भी मीरपुर थाने ए से होके आ रहा हूँ, तो उसमें हमारी एक पूरी टीम तश्कील दी गई है। उसमें हमारे साथ DRC के मेंबर्स भी हैं, जुडिशल इंक्वायरी भी चल रही है, और उसके साथ साथ हमारी जो महकमाना इंक्वायरी है वो भी चल रही है। उसकी फाइंडिंग भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी मुकम्मल तौर पे। उसमें जो चूँकि कमेटी उसको मैं हेड कर रहा हूँ, और मुझे DIG साहब की तरफ से भी और DPO साहब की तरफ से भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं, और इंशाल्लाह